کہ معروف بزنس مین صدر الدین ہاشوانی نے اپنی بائیوگرافی سچ کا سفر میں زرداری صاحب کی کچھ کرتوتوں کا خصوصی طور پر ذکر کیا۔ ہاشوانی صاحب لکھتے ہیں کہ 1983 کی ایک رات 11:30 بجے مجھے ایک کال موصول ہوئی۔ سر ہوٹل کے ڈسکو میں جھگڑا ہو گیا ہے۔ دوسری جانب میرٹ ہوٹل کراچی کے جنرل مینیجر تھے۔ جنرل مینیجر نے بتایا کہ 2 افراد لڑ پڑے ہیں اور ان کے گروہوں نے اسلحہ نکال لیا ہے۔ ہوٹل کے ڈسکو میں فائرنگ ہو رہی ہے، بھگدڑ مچ گئی ہے۔ صدر الدین ہاشوانی نے حکم دیا محافظوں سے کہہ کر ان افراد کو باہر پھینک دیا جائے۔ اس رات لڑنے والے 2 افراد میں سے ایک آصف زرداری تھے۔ جی ہاں، وہی آصف زرداری جو بعد میں بے نظیر کے شوہر بنے، پھر پارٹی کے شریک چیئرمین بنے اور پھر ملک کے صدر بن گئے۔ آصف زرداری نے ڈسکو سے نکالے جانے کی بات دل میں رکھ لی۔ جب بے نظیر بھٹو اور وزیر اعظم بنی تو ان سمیت دوسرے کاروباری افراد کو ہراساں کیا جانے لگا۔ ہاشوانی کے بقول زرداری بے نظیر کے وزیر اعظم بن جانے کو سیاسی نہیں بلکہ معاشی موقع سمجھ رہے تھے۔ ایک روز آصف زرداری کا فون آیا، انہیں صدر الدین ہاشوانی کی زمین کی ضرورت تھی۔ ہاشوانی نے پیشکش کی کہ وہ زرداری کو زمین اسی قیمت پر بیچ دیں گے جس پر انہوں نے مدت پہلے خریدی، حالانکہ اس وقت زمین کی قیمت کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ زرداری جب یہ ڈیل فائنل کرنے آئے تو زمین مفت میں حاصل کرنے کی خواہش ان کی آنکھوں سے ٹپک رہی تھی۔ تاہم ہاشوانی نے زمین اسی قیمت پر دی جس پر خریدی تھی۔ اس کے بعد ہاشوانی کی گاڑی کا تعاقب شروع ہو گیا۔ وہ جہاں جاتے ان کا پیچھا کیا جاتا۔ عجیب و غریب لوگ ان کے گرد گھومتے، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے یا کسی نہ کسی بہانے ان کے دفتر آ جاتے۔ ایک بار انہیں بینک سے دوست کا فون آیا۔ دوست نے بتایا، ہاشوانی صاحب، آپ نے اپنے ہوٹلوں کے کاغذات ہمارے بینک کے لاکر میں رکھے ہیں، برائے مہربانی انہیں نکلوا لیں کیونکہ کسی نے ان پر بری نظر رکھ لی ہے۔ ایک دن ہاشوانی کے دفتر میں 3 لوگ آئے۔ ان میں سے ایک نے دن کی روشنی میں بھی کالے شیشوں والا چشمہ لگا رکھا تھا۔ انہوں نے کسی تقریب کے لیے چندہ مانگا۔ جب وہ جانے لگا تو ہاشوانی نے اپنا ایک آدمی ان کے پیچھے لگا دیا۔ اس نے سنا کالے چشمے والا باقی 2 سے کہہ رہا تھا، یہی ہے وہ آدمی۔ صدر الدین ہاشوانی نے پولیس والوں کو چشمے والے کا حلیہ بتایا۔ معلوم ہوا اس کا نام بشیر قریشی ہے، ایک جانا مانا جرائم پیشہ، اور اس کے ساتھ موجود دوسرا شخص لغاری تھا۔ ہاشوانی مزید پریشان ہو گئے۔ انہوں نے لندن منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ جس روز انہیں لندن روانہ ہونا تھا، صبح 8 بجے ایک فون موصول ہوا۔ یہ کور کمانڈر کراچی جنرل آصف نواز تھے۔ آصف نواز نے کہا، آدھے گھنٹے میں میرے دفتر پہنچ جائیں اور معمول کا راستہ اختیار نہ کریں۔ کور کمانڈر کے دفتر میں بتایا گیا کہ صدر الدین ہاشوانی کو اغوا کر کے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جا چکا ہے۔ اس کے لیے قریشی اور لغاری نامی 2 مجرموں کو جیل سے رہا کیا گیا اور رہائی کے احکامات اسلام آباد سے موصول ہوئے۔ صدر الدین کو اغوا کیا جاتا اور کچھ کاغذات پر دستخط کرا کے قتل کر دیا جاتا۔ اسی شام ہاشوانی فوج کی سیکیورٹی میں ایئرپورٹ پہنچے اور خاندان سمیت بیرون ملک پرواز کر کے۔ یہ ہے ہمارے سیاستدانوں کی کارستانیوں میں سے ایک کارستانی، اور پھر اگر آپ لوگ ایسے لوگوں سے بہتری کی امید رکھتے ہیں تو پھر یقیناً آپ کی سوچ پر ماتم کیا جا سکتا ہے۔